3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ کب تک پکڑے بیٹھے رہیں گے؟ کوئی لے آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، سادات و مومنین، میرے لیے یہ امر باعث سے سعادت ہے کہ کئی سالوں کے گیپ کے بعد کچھ گزارشات عرض کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریب و دور سے کافی مومنین تشریف فرمائیں۔ غلام علی بھائی سالانہ دعوت دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پچھلی دفعہ کرونا کا مسئلہ تھا، تو میں دعا گو ہوں سید ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، کہ خدا غلام علی بھائی کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، آپ تمام کا یہاں آنا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں خدا ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود بلند آواز سے پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی۔ آپ ادھر اس طرف آ جائیں۔ اچھا، خضر بچہ بیمار ہے، دعا فرمائیں کہ خدا اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اچھا، مولانا محمد عباس قمی صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے محبت والے ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حکیم محمد احمد زیدی صاحب بیمار ہیں، میرے چھوٹے بھائی آپ جانتے ہیں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی طبیعت کچھ کرونا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے خدا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر آمادہ ہیں تو کچھ عرض کیا جائے، اور اگر تھک گئے مولانا معذرت خواہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر اردو سب سمجھ رہے ہیں، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کے وارث وہ ہیں جو چنے ہوئے بندے۔ جلدی سے نتیجہ دے رہا ہوں، مجھے لاہور جانا ہے یہاں سے، اور لاہور ہی سے آ رہا ہوں، کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وارث کتاب وہ ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، اور وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وارث افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے پیچھے تک آواز جا رہی ہے، پیچھے آواز آ رہی ہے، وارث افضل ہوتا ہے، ورثہ مفضول ہوتا ہے۔ کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا۔ اب ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ چنے ہوئے بندے کون ہیں۔ اس کو ایک جگہ رکھیں بھائی، میں سریلا نہیں ہوں، سر والے تو آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن میری آواز تو ایک جیسی رہے گی، تو اس کو ایک جیسے ہی رکھیں کہ جناب چنے ہوئے بندے کون ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ایک آیت نازل کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا۔ یا علی،
و نوحن، اور نوح کو چنا، و آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو چنا، و آل عمران، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں، قرآن کی آیت ہے. علی علی. دیکھیے اتنے دور دراز علاقے میں آپ دور دور سے مجلس سننے آئیں تو کچھ میٹر لے کے جانا ہے. یہ نوجوان جو تشریف فرمائیں ان تک کچھ بات پہنچے. اللہ فرما رہا ہے، اس طرف والے اگر ادھر آ جائیں، چاچا آپ ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، مجھے تقویت ہوگی تھوڑی سی. پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد عمران کو چنا. اس علاقے کا نام کیا ہے؟ بنگلہ اچھا. اللہ یہ نہیں فرما رہا میں نے بنگلہ اچھا کے لیے چنا، اللہ فرما رہا ہے عالمین کے لیے چنا. پھر دوہرا رہا ہوں آیت، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس کا مطلب ہے تمام عالمین کے لیے چنا. اچھا ادھر فرما رہا ہے ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا. اچھا یہ کتاب آدم کے دور میں نہیں ہے، یہ کتاب نوح کے دور میں نہیں ہے، یہ کتاب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں ہے. ماننا پڑے گا کوئی ایسا عمران ڈھونڈے جس کے دور میں یہ کتاب موجود ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہ نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں چن لیا. میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا یا کوئی آ کے بیٹھ گیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آدم کا انتخاب کیا مولانا، آدم کا، اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا. یا علی، ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، اعلیٰ آدمہ نہیں. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں، میں آپ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں کی. کیا مطلب؟ نس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دلیل قائم نہیں کی. آدم کا ذکر کیا، اعلیٰ آدم نہیں. کیوں؟ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کا انتخاب نہیں کرتا. اگلا جملہ کہہ دوں، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں قاتلوں کا انتخاب نہیں کرتا، نہ ارادہ قتل سے تلوار لے کر جانے والے اور بہن کے کہنے سے واپس آنے والے کا انتخاب کیا کرتا ہوں. جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں آدم کا انتخاب کر رہا ہوں. ای کو تھوڑا سا کم کریں، اس کا ای کو. میں آدم کا انتخاب کر رہا ہوں، اولاد آدم میں قاتلوں کا انتخاب نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے قاتل اللہ کا منتخب نہیں ہے. اچھا، و نوحن، نوح کا انتخاب کیا، نوح کے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ نوح کے منہ بولے بیٹوں میں ایک بیٹا اپنے بابا کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک ذرا درود پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. ہاں منہ بولے تھے، سگے نہیں تھے. یا رسول اللہ، یا علی یا علی. زندہ آباد، زندہ آباد. جنریٹر نہیں ہے اس میں، جنریٹر نہیں ہے شاید. بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چلیں میری آواز جہاں تک آ رہی ہے، پیچھے آواز آ رہی ہے؟ بڑی مہربانی. آدم کا انتخاب کیا، آدم کے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. قرآن ہے. نوح کا ذکر کیا، نوح کے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. کیونکہ نوح کا
सगा बेटा नहीं था लेकिन मुंह बोले बेटा था। और हज़रत नूह की और औलाद नहीं थी। हज़रत नूह का मुंह बोला बेटा अपने बाबा को छोड़कर पहाड़ पे चढ़ गया था कि मुझे पहाड़ बचा लेगा। तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दलील कायम कर दी कि न मैं कातिलों का इंतखाब करता हूँ, न नबी को छोड़ के पहाड़ पे जाने वालों का इंतखाब किया करता। ये हाल जो पहुँच जाए, खुदा आपको सलामत रखे। मेरी आवाज़ ये किसी न किसी को होना चाहिए इंतज़ामिया में कि जो इसको अच्छा एक और दुरूद पढ़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मौलाना आप नाराज तो नहीं है? नहीं, बिस्मिल्लाह मौला। अल्लाहु अकबर। मौला से अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली अली अली, या अली अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब मैं देखूं उस तरफ जो ये 4-5 अफराद बैठे हैं उन तक आवाज़ जा रही है या नहीं। जुमला कह रहा हूँ, आदम का इंतखाब किया, औलाद आदम का नहीं। नूह का इंतखाब किया, औलाद नूह का नहीं। अच्छा, आदम का इंतखाब क्यों किया, नूह का इंतखाब क्यों किया? इसलिए कि आदम से आदमियत चली। या अली, आदम से आदमियत चली, नूह से शरीयत चली। पहली शरीयत हजरत नूह की है, नूह से शरीयत चली, आदम से आदमियत चली। कोई नाराज ना हो तो जुमला कहूँ। ये मदीने के आबिद भाई बैठे हैं, 25-30 साल मदीने में रहे हैं। अभी शाह साहब मदीने की ज़ियारत का जिक्र कर रहे थे। मदीने में लोग फ़ख्र करते हैं किसी के दाएं बाएं होने पर। आप भी कर रहे हैं। मैंने जुमला कह दिया। मैं सवाल कर रहा हूँ, मदीने में दाएं बाएं होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रा नजफ़ अशरफ आइए। मैं जुमला कर, खुदा सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफ की खुदा सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं जुमला कह रहा हूँ, जब आप नजफ़ अशरफ इंशाअल्लाह जाएंगे तो बाहर मौला के कब्र अथर के बाहर, दरवाज़ा मेन बाब किबला के बाहर आप ज़ियारत पढ़ेंगे खड़े होके 3 शख्सियात की। एक आदम की ज़ियारत पढ़ेंगे, एक नूह की ज़ियारत पढ़ेंगे, एक मौला अली की ज़ियारत पढ़ेंगे। क्योंकि जो मौला अली की ज़री है, सोने की जाली है, ज़री है, उसमें 3 कब्रें हैं। एक तरफ आदम की कब्र है, एक तरफ नूह की कब्र है, दरमियान में मौला अली की कब्र है। या अली, जहाँ पहुँच जाएं वो पहुँच जाएं। आप इंशाअल्लाह, या अली खुदा सलामत रखे। अगर पीछे आवाज़ जा रही है तो मैं जुमला कहूँ, आप दूर दूर से आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्याज खाने आए, मैं ये कहूँगा कि आप रूहानी ग़िज़ा लेने आए। और फरमा रहे, और रूहानी ग़िज़ा मिलेगी कुरान व अहले बैत से। तो अगर आमादा हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने आदम का इंतखाब किया, नूह का इंतखाब किया, औलाद इब्राहीम का इंतखाब किया, औलाद इमरान का इंतखाब किया, अल्ल आलमीन, आलमीन में। आदम का इंतखाब इसलिए हुआ कि आदम से आदमियत चली। नूह का इंतखाब इसलिए हुआ कि नूह से पहली शरीयत चली। नजफ़ अशरफ में एक तरफ हज़रत आदम है, एक तरफ हज़रत नूह है। कब इंतकाल हुआ हज़रत आदम का? कब्र कहाँ बनी? नजफ़ अशरफ में। या अली, कब इंतकाल हुआ हज़रत नूह का? कब्र कहाँ बनी? नजफ़ अशरफ में। बीच में सिर्फ इतनी जगह थी जहाँ मौला आ सकते थे। और नहीं फरमा रहे, ये मौला की ज़री के अंदर 3 कब्रें हैं। अब मैं जुमला कहूँगा और मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि जो मैं पहली बात कह रहा था कि कितने न्याज खाने आए, कितने मजलिस सुनने आए, वो मेरे इस जुमले से पता चलेगा। मैं लाहौर का सफ़र करके आया हूँ, रहने वाला कराची का हूँ, और वापस लाहौर जाके पढ़ूंगा और परसों कराची जाऊंगा। तो मैं जुमला कह रहा हूँ क्योंकि गुलाम अली भाई ने कह दिया था अगर आप नहीं आए तो 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये आबिद भाई को पैगाम दे दिया था कि अगर मौलाना नहीं आए तो मैं केस करूंगा
عدالت میں بلاؤں گا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ لوں گا. تو 5 لاکھ کے خوف سے آ گیا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ناراض نہ ہو. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. جملہ ہے بھاری، اگر میں پہنچا سکا اگر آپ کی خدمت میں. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے. یا علی، یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے، زندہ. یا علی، یا علی. مولا مولا بہت شکریہ، مولا سلامت رکھیں. آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرے اسے علی کہا جاتا ہے. آدم سے آدمیت، نوح سے شریعت. اس لیے اللہ نے تذکرہ کیا کہ پتہ چل جائے کہ آدم کہاں ہے، نوح کہاں ہے. یا علی. اب میں ایک سوال کروں، حضرت آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، شاہ صاحب آپ بتائیں. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ ادہیم، الف دال یہ ہیم میم. ادہیم کربلا کی زمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یار وہ نہیں فرمانے. کربلا کی زمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور دم، دم کہتے ہیں خون کو. حضرت آدم کربلا کی زمین سے گزرے تھے تو آپ گر پڑے تھے اور خون نکلا تھا. اللہ سے پوچھا تھا یہ خون کیوں نکلا ہے؟ کہا تمہیں اسی زمین کی وجہ سے تو آدم کہا جاتا ہے. یا خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے. یا عجیب و غریب بات ہے. آدم سے آدمیت چلی. اچھا حضرت نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوح کا مطلب ہے نوحہ پڑھنے والا. یا علی. جب حضرت نوح نے کشتی بنائی تو آواز قدرت آئی کہ کشتی میں سرہانے کی طرف، آگے کی طرف تمہیں ایک تختی نظر آئے گی. اس تختی پہ دیکھو کیا لکھا ہے. یا علی. بیان کروں چھوڑ دوں؟ سرہانے کی طرف دیکھو ایک تختی، اس پہ دیکھو کیا لکھا ہے. اب جو حضرت نوح نے دیکھا تو اس پہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے. یا علی. پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے تختی کے سرہانے کی طرف، یعنی آگے کی طرف جہاں اسٹیئرنگ ہوتی ہے کسی بھی سواری کی، لہٰذا پنجتن کے نام. جیسے ہی حضرت آدم نے نام پڑھے پنجتن کے اور نام حسین پہ پہنچے تو رونے لگے. یا علی. خود بخود رونے لگے. آواز قدرت آئی کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس نام میں تاثیر ہے، رونا آتا ہے. یار تھوڑا سا جاگ جائیں. اس نام میں تاثیر ہے کہ رونا آتا ہے یہ نام پڑھ کے. آواز قدرت آئی. ایک اور تختی ہے، اس پہ دیکھو کیا لکھا ہے. کتاب کا نام ہے، علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. کتاب کا نام ہے ایلیا. کیا نام ہے؟ ایلیا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ دوسری تختی جب دیکھی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن دلیل دے رہا ہوں، دوسری تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ اے اللہ تجھے علی اصغر کی پیاس اور زینب کبریٰ کی چادر کا واسطہ. یا علی. تجھے علی اصغر کی پیاس اور زینب کبریٰ کی چادر کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے. یا علی. جب حضرت نوح نے یہ پڑھا لکھا ہوا تو حضرت نوح کو رونا آیا کہ کس چادر کا ذکر ہے. اس وجہ سے نوح کو نوح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے گریہ کیا اور نوحہ کیا. پتہ چلا آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. اچھا مولا حسین کا نام دیکھ کے رونے لگے. اب میں سوال کروں اگر ناراض نہ ہو، نام حسین کی معنی کیا ہے؟ یا علی. دیکھیں آپ حسین کہیں گے تو خوبصورت آ جائے گا. لفظ حسین، دیکھیں نام ہم سب رکھتے ہیں، حسین کی معنی کیا ہے؟ اگر میں ایک سوال کروں تو جلدی سے جواب دے دوں اگر آمادہ ہیں. اس جنگل میں، اس دور افتادہ علاقے میں آپ اتنے نورانی لوگ تشریف فرمائیں، اس مجلس سے کچھ لے کے جانا ہے. حسین کی معنی کیا ہے؟ حسین اسے کہتے ہیں. حسین کی معنی کیا ہے؟ حسین کی معنی ہے
جو آدم سے لے کر قیامت تک ہر مخلوق پر احسان کرے. یا علی جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. خدا آپ کا سلام. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خدا سلامت. یا علی بڑی مہربانی، خدا سلامت رکھے، اللہ زندگی دے. حسین کی معنی ہے آدم سے لے کر قیامت تک ہر مخلوق پر احسان کرے، اسے حسین کہا جاتا ہے. اب میں دلیل دے دوں اگر اجازت دیں علماء، دلیل دے دوں. ہم جب مولوی صاحبان کسی گھر میں جا کے یا کسی مجلس میں اجازت دعا کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد انت المحمود. یا علی، ابھی میں دلیل دے رہا ہوں اپنی بات کی. حسین کسے کہتے ہیں؟ نام کی معنی کیا ہے؟ جو آدم سے لے کے قیامت تک ہر مخلوق پر احسان کرے، وہ ہے حسین. اب آ جائیے. اللہم انی اسألوک بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت العالی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان. یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے. میں نے اپنی بات کی دلیل دے دی یا نہیں؟ احسان کرنے والا، قیامت تک مخلوقات پہ احسان کرنے والا، اسے حسین کہتے ہیں. اب میں جلدی سے 2 مثالیں دے کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں اگر اجازت دیں. انسانیت پر مسلمان نہیں، انسانیت پر حسین نے کیسے احسان کیا؟ یزید یہ کہتا تھا کہ اللہ نے بس نر اور مادہ بنائے، یعنی مرد اور عورت بنائے، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹی ہے. یا علی، میں جان لے جانا چاہتا. یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ صرف مرد ہے اور عورت ہے، اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی ماں ہے، بس مرد ہے اور عورت ہے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہے. یعنی بہن بیٹی ماں باپ کی شادی کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا. حسین نے یزیدیت کو فنا کر کے انسانیت کو بتایا ہے کہ بیٹی کون ہوتی ہے، ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، بیٹا کون ہوا کرتا ہے. کیا جی اجازت ہے؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جناب اس نے بہن بیٹی کی حرمت اور عزت کو تباہ کر دیا تھا. آج اگر انگریزوں میں بھی شادی کا رشتہ جائز ہے کہ شادی کرنی ہے کسی سے، تو یہ حسین کا احسان ہے. یا علی، ماں بیٹی کی عزت حسین کا احسان ہے. یہ قدیم الاحسان ہو گئے یا نہیں؟ اللہ قدیم الاحسان ہے، حسین اس کے ذات کا مظہر ہے. لہذا حاذا حسین انت قدیم الاحسان. کیوں قدیم الاحسان مولا حسین کے ساتھ لگا؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت احسان کا مظہر حسین ابن علی ہے. علی. اچھا، مسلمانوں کے محسن کیسے ہیں؟ مسلمانوں پہ احسان کیسے کیا؟ کہ یزید کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے. اچھا، کتاب ہی میں نماز ہے، کتاب ہی میں روزہ ہے. حسین نے یزیدیت کو شکست دے کر نماز کو بھی بچایا ہے، روزے کو بھی بچایا ہے، خمس و زکوٰۃ کو بھی بچایا ہے، حج کو بھی بچایا ہے. یا علی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے زیر احسان انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تو آج میں کہوں گا مسلمانوں سے کہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، مان لو کہ حسین کے زیر اثر ہو، حسین کے زیر احسان ہو. اس لیے اللہ ہم دعا میں کہتے ہیں کہ حاذا حسین انت قدیم الاحسان، یعنی اللہ کی صفت احسانیت کا مظہر ہے تو حسین ابن علی ہے. اجازت شاہ جی، تقریباً آدھا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں، اگر اجازت دیں تو آگے بڑھوں. مولانا کو بھی جلدی ہے اور مجھے بھی جلدی ہے، لیکن حق ادا کروں گا. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد عمران کو چنا.
کائنات میں صرف 3 عمران گزرے ہیں، یا علی، یا مریم کے بابا، یا موسیٰ کے بابا، یا مولا علی کے بابا، یا علی۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، کہ 3 عمران گزرے ہیں، یا تو مریم کے بابا، یا حضرت موسیٰ کے بابا، یا مولا علی کے بابا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین میں انتخاب کیا، آپ موسیٰ کی اولاد عالمین میں نہیں دکھا سکتے، رشتہ بند ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی۔ مریم کے ایک ہی بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، یعنی حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اب مسلمانوں جو سورہ آل عمران پڑھتے ہو، وہ ذرا غور کرو کہ کائنات میں ایک ہی عمران بچا ہے جو علی کے بابا ہیں، جن کی اولاد کائنات میں موجود ہے۔ علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندہ ہے، علی خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، اچھا، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، واہ، سجدہ خالق کو بھی، یارانہ ابلیس سے بھی، حشر کے روز کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا۔ وہ مجھے ہنسی آتی ہے حضرت مسلمان پر، شیطانی کام خود کرے، لعنت کرے شیطان۔ یہ بزرگوار خدا انہیں زندگی دے۔ بہت پہلے میں پڑھنے آیا تھا، جب بھی انہوں نے ایک قطعہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ صاحب یزید بھی رضی اللہ، اور نعوذ باللہ مولا حسین کو بھی رضی اللہ۔ پنجاب ہے نا، یہ پنجاب ہے نا، سندھ کی سرحد ہے لیکن پنجاب ہے۔ پنجاب کی اسمبلی میں ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک بل پاس کرایا تھا، اور اس بل میں یہ کوشش کی تھی کہ یہ پاس کرا دیا جائے، اور اسمبلی کے اراکین نے تو پاس کر دیا تھا، گورنر نے سائن نہیں کیا، وہ بل واپس ہو گیا۔ اس کے اندر بل پاس کرایا تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں میں علیہ السلام نہیں ہے، اور کوئی بھی سلام اللہ علیہ نہیں ہے۔ بل یہ پاس کرایا تھا کہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا عنہ ہیں، یعنی عورت یا مرد، یعنی کوئی بھی علیہ السلام اسلام میں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کی صریحاً مخالفت، قرآن میں اللہ نے 7 سلام نازل کیے ہیں، یا علی غور فرمائیں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ پر بھی سلام ہے، ہارون پر بھی سلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، یا علی۔ اچھا، پھر علماء موجود ہیں، سلام علی یاسین، سلام و آل یاسین پر۔ یاسین نبی کا نام ہے، اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ سلام ہے نبی کی آل پر۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ بل انہوں نے پیش کیا جو قرآن کو کافی کہتے ہیں، میں نے تو جملہ کہہ دیا، بل انہوں نے پیش کیا تھا جو قرآن کو کافی کہتے ہیں، اور قرآن میں یہ سلام موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کسی پہ سلام نہیں ہے، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اگر میں ایک جملہ کہوں، ہمارے سندھ کی، ظاہر میں کراچی کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد سندھ کی ایک قومی اسمبلی کی ممبر ہے، نزت پٹھانی اس کا نام ہے، اس وقت بھی اسمبلی کی ممبر ہے، پی ٹی آئی سے منتخب ہوئی ہے قومی اسمبلی کی ممبر نزت پٹھانی، خدا اسے سلامت رکھے۔ اس نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر اسد کیسر کو مخاطب کر کے کہا کہ اسپیکر صاحب، ابھی چند دنوں پہلے پنجاب اسمبلی کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے، اور جس میں کہا ہے کہ سارے رضی اللہ ہیں، کوئی علیہ السلام نہیں ہے۔ تو میں اسپیکر صاحب آپ کو بتانا چاہتی ہوں، قومی اسمبلی پہ ریکارڈ میں موجود ہے، اخبارات میں آیا، میڈیا پہ آیا، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پر، وہ نزت پٹھانی کہتی ہے، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں، نزت پٹھانی کہتی ہے اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی کے اراکین کو سمجھائیں کہ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ماضی میں کافر رہا ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔
علی علی خدا آپ کو زندگی گلی گلی علی 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 نگر گلی گلی علی 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 دل کھول کے بولو نعرہ حیدری علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے علی 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 سب جواب دیں علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے خدا آپ کو سلامت رکھے ان بزرگوار اور جتنے بزرگ تشریف فرمائے ان کی سلامتی کے لیے جوانوں کی سلامتی کے لیے بانیان مجلس کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم میں آپ کو یہی تحفہ دے سکتا تھا جو میں نے آپ کو تحفہ دیا اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے تمام بزرگوں کو خدا جوانوں کو زندگی دے اس نے کہا کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں کافر رہے ہوں اور کہتی ہے اے اسد کیسر صاحب رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں کافر رہے ہوں اور علیہ السلام ہوتے ہی وہ ہیں جن کے آبا و اجداد میں کوئی کافر نہ رہا ہو یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے تو یہ جملہ شاہ جی کہا یا علی بسم اچھا کوفے واہ واہ ہاں واہ واہ اب انہوں نے جو پنجابی میں قطع پڑھا ہے میں اس کو اردو میں اگر اجازت دیں میں مولانا رٹی ہوئی مجلس نہیں پڑھتا مولا علی کو جو بھی لگا کے مانتا ہے نا یار میں بھی تو علی کو مانتا ہوں کہتے ہیں نا مسلمان میں بھی تو علی کو مانتا ہوں پھر جملہ کر جب ہم ہاں آساں بھی منی دین کہ صاحب ہم بھی تو مانتے ہیں جب ہم مولا کے فضائل پڑھتے ہیں نا تو آگے سے وہ شرمندہ ہو کے کہتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہو ہم نہیں مانتے مولا علی ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ بھی لگا کے مانتے ہیں وہ نہیں فرمانے میں جملہ کہہ دیا آپ مولا علی کو بھی لگا کے مانتے ہیں علامہ اظہر حسن زیدی کو سنا ہوگا بزرگوں نے علامہ اظہر حسن زیدی میں نے تو نہیں سنا لیکن ان کی کتاب میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے نا کیا مطلب میں فلاں کو بھی مانتا ہوں فلاں کو بھی مانتا ہوں فلاں کو بھی مانتا ہوں علی کو بھی مانتا ہوں وہ فرماتے ہیں جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے یا علی جان لے جانا چاہ رہا ہوں علامہ فرماتے تھے جو علی کو بھی لگا کے مانے وہ ناقص الایمان ہے علی کو ماننا چاہیے ہی لگا کر علی جو پہنچ جائے اب یہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب ایسی دقیق اردو سمجھ رہے ہیں کہ علی کو ماننا چاہیے ہی لگا کر کیا مطلب کہ بس میں علی ہی کو مانتا ہوں اور جو علی ہی کو مانے گا وہ علی کے غیر کو نہیں مانے گا یا علی خدا آپ کو سلامت رکھیں خدا زندگی عطا فرمائے خدا سلامت رکھے علی میں عابد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت زور دیا میں کل ارادہ ملتوی کر چکا تھا کہ لاہور سے کون رحیم یار خان جائے لیکن یہ عابد بھائی نے زور دیا کہ نہیں 5 لاکھ دینے پڑیں گے تو میں نے کہا اچھا چلیں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب علی کو بھی لگا کے نہ مانے ہی لگا کے مانے اور ایک جملہ ذرا سخت ہے اگر کوئی ناراض نہ ہو علی کو صرف مولا سلامت رکھیں علی کو جو صرف ہی لگا کے مانتا ہے نا وہ بھی کامل الایمان نہیں ہے جب تک کہ علی کی بھی نہ مانے
یا علی، میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کی نہ مانے وہ کامل الایمان نہیں ہے۔ علی تو کہے کہ صاحب میں نماز پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ اللہ کی وحدانیت ثابت کی جا سکے۔ علی اور کوئی علی کا شیعہ کہے کہ صاحب نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، اب کیوں داد ملے گی؟ یا علی بھائی، اگر کوئی یہ کہے شاہ جی کہ نماز تو کربلا والے پڑھ گئے، ہمارے رضویہ میں، کراچی رضویہ میں بڑا ایک اچھا نوجوان ادب کرنے والا، میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے مسجد میں نظر نہیں آتے۔ کہنے لگا مولانا مسجد میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مولا کی قتل گاہ ہے۔ یا علی سنیں، کہنے لگے میں نہیں، کوفہ تو اصل قتل گاہ ہے۔ کہتا ہے مسجد میں نہیں جاتا، جہاں مولا کو قتل کیا گیا ہو میں وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا بڑے صاحب معرفت ہو، تم مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے کہ مولا کی قتل گاہ ہے، مولا کو پتہ نہیں تھا مجھے قتل کیا جائے گا۔ یا علی میں نے جملہ کہہ دیا۔ مولا نے تو ابن ملجم کو اٹھا کے کہا تھا نا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی، مولا علی مسجد میں سر کٹانے جا سکتے ہیں، تو سر جھکانے نہیں جا سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ لہٰذا علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مثل علی، علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد۔ شاہ جی آ رہا ہوں میں آپ کے، علی کی مثال ہے یا نہیں حدیث مولانا؟ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد۔ کیا سبب ہے؟ ابھی جب میں بیٹھا تو میں نے ایک مرتبہ کہا رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ فاتحہ، یہ مجلس والوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ یا علی، جن کی خوشنودی کے لیے مجلس ہے، ان پنجے تن کو، ان کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی مولوی کہے نا رحم اللہ من کرہ الفاتحہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاتحہ ہم کربلا والوں کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جب انہوں نے پرچہ دیا کہ جناب نواز صاحب کے لیے اور علی رضا کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، کیوں کہا بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہا 3 دفعہ سورہ الحمد اور 10 دفعہ سورہ اخلاص؟ یا علی، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ بھائی ہم 1 دفعہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کیوں؟ 5 دفعہ کیوں نہیں؟ 6 دفعہ کیوں نہیں؟ 10 دفعہ کیوں نہیں؟ یا 1 دفعہ دونوں 1 دفعہ کیوں نہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے نماز سے ہٹ کے، تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی، میرے خیال میں تھک گئے آپ حضرات۔ اگر کوئی 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جب 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل ہو اللہ احد، تو 1 حصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب 2 دفعہ پڑھتا ہے تو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب 3 دفعہ پڑھتا ہے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم اپنے مرنے والوں کو ایک مجلس میں 1 بندہ 2 قرآن اصال ثواب کر رہا ہوتا ہے۔ یا علی خدا سلامت رکھے۔ یعنی 1 دفعہ سورہ الحمد سے ختم قرآن، 3 دفعہ سورہ اخلاص سے۔ اچھا، اب نبی نے کیوں فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد؟ اس لیے کہ جو علی کو بھی لگا کے مانے گا اس کو 25% ایمان ملے گا۔ یا علی، جو علی کو بھی کے ساتھ ساتھ ہی لگا کے مانے گا اسے 50% ایمان ملے گا۔ جو علی کی بھی مانے گا وہ 100% کامل الایمان ہوگا۔ یا علی، یعنی اب میں جملے بدل دوں، جو علی کو صرف زبان سے کہے گا، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں، بھائی ہم بھی تو مانتے ہیں، اگر علی کو آپ پہلے والوں کی طرح مان رہے ہوتے تو پھر علی کو ویسے ہی مانتے۔ یا علی،
جملہ کہوں؟ جملہ کہوں؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی، ظاہر بات موضوع میں رہے گی، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا علی کو کہتے ہیں نا ہم بھی تو مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علی کو ویسا نہیں مانتے۔ اگر ویسا مان رہے ہوتے جو پہلے حاکم کے خلاف خروج کر رہا تھا، کون؟ مالک بن نویرہ، آپ نے اس کو مرتد کہا تھا۔ دوسرے حاکم کے خلاف ایرانیوں نے تلوار اٹھائی تھی، آپ نے اسے کافر کہا تھا ایرانیوں کو۔ تیسرے حاکم کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، آپ نے انہیں باغی کہا تھا۔ اب اگر علی کو بھی ویسا ہی مانتے ہو تو پھر علی کے خلاف اٹھنے والوں کو یا تو باغی کہو یا کافر کہو یا مرتد کہو۔ یا علی، میں نے تو جلدی سے نتیجہ دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ علی علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو کہا کہ علی کو زبان سے تو ایک حصہ، زبان سے بھی دل سے بھی تو آدھا، زبان سے بھی دل سے بھی اور اعضا و جوارے سے بھی۔ جو شاہ جی آپ کی بات پہ آ گیا، جو علی کو زبان سے بھی دل سے بھی اور اعضا و جوارے سے بھی علی مانے وہ کامل الایمان ہے۔ اس لیے نبی فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ اور یہی سبب ہے صحابہ کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ گلی کوچوں میں علی علی نہ کریں۔ یا علی، اب مجھے کھل کے بیان کرنا پڑے گا۔ جناب تیسرے دور میں حضرت ابوذر غفاری کو بلایا اور کہا ابوذر ہم نے سنا ہے کہ تم گلی کوچوں میں علی علی کرتے ہو۔ تو حضرت ابوذر فرماتے ہیں کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی علی مت کیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم علی علی کرتے ہو تو مجمع جمع ہو جاتا ہے، پتہ چلا مجمع آتا ہی علی کے نام پر ہے۔ ارے علی علی، خدا سلامت رکھے۔ کہا کہ تم علی علی مت کیا کرو۔ اب میں جملہ کہوں اگر نوجوان آمادہ ہوں؟ کہا نہیں ابوذر، تم جب علی علی کرتے ہو مجمع آ جاتا ہے، تم سے مجمع علی کی شان میں حدیثیں سنتا ہے، حدیثیں علی کی شان میں بیان ہوتی ہیں، حکومت ہماری ہے۔ علی، اب میں دیکھوں پیچھے والے کیسے سنتے ہیں۔ اور دیر بھی کافی ہو گئی، بس 2 جملے سن لیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو پورا کریں گے، لیکن اگر آمادہ ہیں تو۔ اے ابوذر علی علی کرتے ہو؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ اجازت، آئندہ علی علی مت کیا کرو، بس جلدی سے آئندہ علی علی مت کیا کرو۔ کہا کیوں؟ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ مجمع جمع ہو جاتا ہے، تم علی کی شان میں احادیث بیان کرتے ہو۔ ابوذر نے جو جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، میں آہستہ سے کہوں گا دیکھیں آپ تک کیسے بات پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ابوذر فرما رہے ہیں اے حاکم وقت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو میں اے علی علی، کہا کہ کیا مطلب، ہم کب کہہ رہے ہیں تم قرآن مت پڑھو؟ تو ابوذر کہتے ہیں یہ قرآن میں بسم اللہ کیا ہے؟ اے علی، یہ قرآن میں بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ میں با کے نیچے کا نقطہ کیا ہے؟ اس لیے میں بہت تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں شاہ جی، تحقیقی بات، اور وہ تحقیقی بات کیا ہے؟ اسی زمانے میں، میں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، اسی زمانے میں یہ فائل میں لکھ دیا گیا کہ ابھی تو علی موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ بعد والے حکمران آئندہ بسم اللہ کو ہر سورہ سے پہلے پڑھنا بند کر دیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے چھوڑ دوں میں۔ آئندہ والے حکمران بسم اللہ پڑھنا بند کر دیں، اس لیے کہ جب قرآن سے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ سے علی یاد آئیں گے۔ یا علی، اچھا ایک اور بات، یہ جو
بالکل ظاہر ہے نام علی. میں اب ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے اور میرا بھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اور مجھے جانا بھی لاہور ہے, تو میں جلدی سے عرض کر دوں جملہ. اللہ کو جو اپنے پسندیدہ نام ہے نا صفاتی ناموں میں, وہ سب سے پسندیدہ نام العلی ہے. علی یا علی خدا یا علی. اللہ کو پسندیدہ ناموں میں صفاتی ناموں میں العلی سب سے زیادہ پسند ہے. ادھر بسم اللہ میں, کیونکہ با کا بسم اللہ آنا نقطہ تو تحت البا, میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں. مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ کو اس لیے ہٹا دیا کہ وہاں بھی علی یاد آتے ہیں. اور مسلمانوں نے, اب آپ کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, جب قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم نہیں کہتے, صدق اللہ العظیم کہہ دیتے ہیں, علی کو نکال دیتے ہیں. پتہ چلا وہاں بھی دشمنی علی میں بسم اللہ کو ہٹا دیا, یہاں بھی دشمنی علی میں العلی کو نکال دیا. یا علی, غور فرما رہے ہیں, یا علی. ایسا ہے یا نہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم نہیں کہتے, صدق اللہ العظیم. یہ ضیاء الحق کے دور سے ہوا کہ جناب یہ نکال دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی علی ہے, وہاں بھی علی ہے. ابھی میرے ٹائم میں 10 منٹ ہیں, اگر اجازت دیں تو. 3 آدمی کہہ رہے ہیں بسم اللہ. اچھا علی علی, اگر اجازت دیں. ممبر پہ تشریف فرماتے نبی پاک اور فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ممبر پہ فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں, اگر تم پہ کبھی کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو تسبیح پڑھا کرو. کیا؟ تسبیح 100 دانوں کی 100 دفعہ پڑھا کرو. کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی, میرے خیال میں سننا نہیں چاہ رہے آپ. یا علی, کیسی بھی مشکل ہو نا, کیسی بھی مشکل ہو, آپ ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود, یا رحمانو یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں جو حضرات ہمتن گوش ہیں. یا نبی فرماتے ہیں, کتاب میرے پاس موجود ہے اور آپ نے یقیناً آپ کے علاقوں میں آتے ہوں گے, علامہ غضنفر توسوی صاحب, ان کے والد صاحب ہیں, انتقال کر گئے, امیر محمد صاحب. ان کی کتاب میں نے پڑھا, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے لکھا, کیا لکھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا ایک تسبیح, امیر احمد توسوی صاحب نے, کہ یا رحمانو یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو انہوں نے لکھ دیا, نبی نے فرما دیا, لیکن میں تجزیہ کرنے کا تو حق رکھتا ہوں. یا رحمان و یا رحیم پہلے ہے اور رحمان و رحیم بسم اللہ کے ساتھ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کمال بسم اللہ کا ہے. یا علی نہیں پہنچے گا نہیں بات, کمال بسم اللہ کا ہے. یہ علامہ نے نہیں لکھا, یہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. کمال بسم اللہ کا ہے. اس کا مطلب ہے رحمان و رحیم کی رحمت نازلی تب ہوگی جو بسم اللہ کو مانا جائے گا اور بسم اللہ میں با کے نقطے کو مانا جائے گا. یا علی خدا سلامت رکھیں. یا علی. اچھا اگر اجازت دیں, ایک 2 منٹ کی بات ہے, حالانکہ کیا کروں میرا بھی سفر ہے, لیکن یہ غلام علی بھائی سارا سال رابطے میں رہتے ہیں, یہ عابد بھائی مدینے سے بھی فون کرتے رہتے تھے, تو مولا سلامت رکھیں. آپ کے ایک صحابی ہیں سرکار کے, زید بن عبداللہ, کیا نام ہے؟ زید بن عبداللہ. وہ سفر پہ تھے اور منبر پہ یہ تسبیح نبی کی بتائی ہوئی سن چکے تھے. سفر میں جا رہے تھے, تھک گئے, اکیلے گھوڑے پہ تھے, گھوڑے کو باندھا ایک درخت کے ساتھ, دوسرے درخت کے ساتھ خود لیٹ کے سو گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سفر کروں گا, نماز پڑھوں گا. لیٹے, تھوڑی دیر کے بعد تھکے ہوئے تھے, نیند جلدی آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رسیوں سے ہاتھ بھی بندھے ہوئے اور پیر بھی بندھے ہوئے. آنکھ کھلی, دیکھا میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے, پیر بھی بندھے. گھوڑا دور بندھا ہوا تھا, دیکھا کہ ایک شخص تلوار لے کے ان کی گردن اڑانا چاہتا ہے.
انہوں نے پکار کے کہا کہ بھائی میری تمہاری کیا دشمنی ہے، میری تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہے، کیا دشمنی ہے؟ کہنے لگا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ کیوں پڑھا؟ آواز نہیں پہنچ رہی میرے خیال، تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ کیوں پڑھا، اس لیے میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے تلوار چلائی، اس نے جلدی سے صرف 2 دفعہ کہا یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم تو تھا 100 دفعہ پڑھنے کا، اس نے صرف 2 دفعہ کہا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی خبردار۔ اے علی، چلیں میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بھائی صاحب کو یا مولانا کو جو بھی پڑھیں گے ان کو ٹائم دے دوں گا، مصائب نہیں پڑھ رہا یا ایک جملہ کہہ دوں گا، لیکن یہ بات پوری کر دوں، کام کی بات ہے، نہیں سننا چاہتا یا تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں، زندہ رہیں یا علی علی، خدا سلامت رکھے۔ کہا کہ 2 دفعہ پڑھا، آواز آئی خبردار۔ یہ تلوار جو چلا رہا تھا اس نے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے، تھوڑا سا اس طرف گیا، اس نے 10-15 دفعہ پڑھ لیا۔ یہ حالی، اس کو کوئی نظر نہیں آیا، وہ پھر آیا، اس نے تلوار چلانا چاہی، ابھی تلوار اٹھائی تھی کہ زوردار آواز اس سے زیادہ زور کی خبردار۔ یا اللہ، اس نے کہا بھئی کوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا گیا، ایک چھوٹی سی پہاڑ کی چٹان تھی اس کی طرف کہ کوئی مجھ پہ تیر نہ پھینکے یا کوئی مجھ پہ نیزہ نہ مارے، اس طرف گیا، اتنے واپس آیا، اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا۔ یا علی، تھوڑا سا جاگ جائیں، اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا۔ اب جملہ ہے، اگر آپ نے قدر کی، یہ 100 دفعہ پڑھ چکا تھا، نبی پاک کا حکم تھا 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اس نے 100 دفعہ پڑھا، اس نے کہا تم جادوگروں کے نعوذ باللہ ماننے والے ہو، یہ مجھ پہ کوئی جادو ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے تلوار چلا دی۔ جملہ ہے شاہ جی، تلوار اس کی گردن پہ چلائی، گردن اس کی اڑتی ہوئی گئی۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ تلوار اس پہ چلائی، گردن شاہ جی اس کی اڑتی بھی گئی۔ میرے سر پہ امامہ ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، گردن اس کی اڑتی بھی گئی۔ اور اس نے اچانک دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار ہے جو میرے ہاتھ کی رسی کو کھول رہا ہے۔ جیسے ہاتھ کی رسی کھلی، اس نے اپنے پیروں کی رسی کھولی، یہ سوچ کے کہ کھڑا ہو کے اس کے قدموں کو چوموں، اس کا شکریہ ادا کروں۔ اب جو اس نے اپنے پیروں کی رسی کھولی، دیکھا کہ وہ غائب۔ یا علی، کیا سنیں گے آپ؟ غائب، پریشان، سفر اس طرف نہیں کیا، واپس مدینے آیا۔ مدینے آ کے نبی پاک کی خدمت میں عرض کرتا ہے سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح سے میری جان بچ گئی، لیکن وہ میرا محسن اچانک غائب ہو گیا، میں اس کے قدموں کو چومنا چاہتا تھا، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ نبی فرماتے ہیں اگر ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے؟ یا میں نے تو جملہ کہہ دیا، ابھی دکھاؤں پہچان لوگے؟ کہتا ہے سرکار وہ تو میرا محسن ہے۔ کہا علی ذرا سامنے تو آؤ۔ اب جو علی آئے تو قدموں میں گر گیا کہ یہی تو وہ تھا جس نے میرے قاتل کو قتل کیا۔ یا علی خدا سلامت رہے۔ اب جملہ کہوں میں، پتہ چلا رحمان اور رحیم کی مدد کو علی کہا جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس اللہ نے انتخاب کیا، قرآن کا وارث بنایا آل عمران کو، اور آج ہم یہاں آل عمران کی اولاد کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا تاکہ داخل حسنات ہو جاؤں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بیٹیاں خدا آپ کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن علی کو کیسی پیاری ہوگی بیٹی کہ جب شام غریبہ میں علی کی بیٹی اعلان کرتی ہے کہ ایک گھوڑا سوار اگر نہ رکا تو میں عباس بن کے روکوں گی۔ عزادارو، اس وقت گھوڑا سوار رکا نہیں اور چند قدم آگے بڑھتا رہا۔ جب گھوڑا سوار آگے بڑھا تو حسین کی بہن، عباس کی بہن اور علی کی بیٹی نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا میں عباس بن کے کہتی ہوں۔ عزادارو، اب جو چہرے سے نقاب ہٹائی تو کیا دیکھا؟ علی موجود ہے۔ ایک مرتبہ زینب پیچھے ہٹی، اماں فضہ کوئی جلی ہوئی چادر ہو تو مجھے دے دو، میرا بابا علی آیا ہے۔
میں نے کبھی بابا کے سامنے سر سے چھوڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا سلام.